آپ ایک دفعہ سامنے تو آئے. حیدری تو میں اپنا صحیح نام رکھو، عمری نام رکھ دو، اس سے شرم آتا ہے، عمر سے شرم آتا ہے. فاروقی فخر ہے، فخر یقین جانو فخر ہے. اس کو بھی بولو نا، اپنے لیڈر کو بھی بولو عمری نام رکھ دے اپنا، بکری نام ابو بکری. نہ اس کا نام بھی مولانا اورنگزیب بکری نام ہے. اوکے سر، تھینک یو. اوکے تھینک یو. آپ کے پاس علم کچھ بھی نہیں ہے، ایسی فضول باتیں کر رہے ہیں. خدا حافظ. ایک بات جی آپ ایک بات غور سے سن لیں. علم کی بات بھی آپ سے بالکل کریں گے، آپ سے باقاعدہ دلیل دیں گے آپ کو. الحمدللہ. بات یہ تھی کہ خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں وہ باطل ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ایسا ہی ہے نا. ہمیں دلیل دکھائیں، مانیں گے نا. ہمیں دلیل دکھائیں کہ کب پیغمبر نے اپنی کتابوں سے دکھا کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا، کب بنایا. قرآن کی آیت دکھائیں کہ اس کو خلیفہ بنایا. اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا، خلیفہ بلا فصل لفظی معنی کیا ہے آپ بتائیں ذرا، واضح کر دیں. یعنی بغیر کسی کے ان کے بیچ میں کوئی شخص حائل ہو، فوراً بات. ٹھیک ہے، آپ سے اچھا یہ چیز آپ ثابت کر دیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فصل ہے. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ وقال اذ قال موسیٰ لہارون علیہ السلام اخلفنی فی قومی، تو میرا جانشین ہے. ٹھیک ہے جی، ختم. قرآن، ٹھیک ہے، حدیث متواتر. ہاں تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، ایک منٹ سنو. ہم ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے، عمر کو خلیفہ نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کی خلافت کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. آپ مجھے دکھاؤ، اپنی کتاب سے دکھاؤ، بخاری سے دکھاؤ، مسلم سے دکھاؤ کہ ابو بکر کو کب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا، عمر کو کب بنایا، عثمان کو کب بنایا. اوے بھائی، خالے کا دکان ہے، درزی کا دکان ہے. کوئی کرکٹ میچ ہے، کرکٹ میچ میں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے نا، کوئی کیپٹن ٹیم کا کیپٹن بنتا ہے تو ایسے ہی تو نہیں بنتا. کوئی بیٹسمین ایک آتے ہیں نا، او بھائی سو چپ کرو، بیٹسمین آتے ہیں تو ان کو اجازت سے آتے ہیں. یہ کون سا کرکٹ کا میچ ہے کہ ایسے ہی آگے خلیفہ بن گیا، ایسے ہی خلیفہ بن گیا بھائی. نہ قرآن نہ سنت کچھ بھی نہیں، ایسے ہی خلیفہ بن گیا. اور پھر ہم اعتراض ہمیں کرتے ہیں کہ تم ابو بکر عمر کو کیوں نہیں مانتے. او بھائی تم پہ لازم ہے کہ تم دلیل لے کے آؤ ابو بکر عمر کی خلافت کی. ہمارے پاس دلیل ہے نا. دیکھیں ہمارے پاس، دیکھیں آپ بات سنیں، ہم کہتے ہیں اب یہ بتائیں دنیا کے اندر کل مسلمان کتنی آبادی ہے؟ 2 ارب ہوگی کم از کم آپ کے حساب سے. اچھا 2 ارب اکثریت جماعت عمریہ کی. ٹھیک ہے ہاں دلیل ٹھیک ہے. 2 ارب میں سے کتنے شیعہ ہوں گے، کتنے فیصد آپ بتا دیجیے. کم ہے، شیعہ کم ہے، 1/3 مثلا شیعہ. کتنا 20 کروڑ ہوں گے؟ ہوں گے، نہیں زیادہ ہوں گے شاید 20 کروڑ سے. ہاں چلیے 20 کروڑ لگا لیں، آپ ہے نہیں پر لگا لیں 20 کروڑ. 1 ارب 80 کروڑ تو ہے نا الحمدللہ. جماعت عمریہ والے، فاروقی والے، صدیقی والے، عثمانی والے، حیدری والے ہیں نا. قرآن وہ کہتے ہیں تو آپ اس کے رد میں لے آئے کہ سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فصل ہیں، تو آپ لہٰذا آپ ثابت کریں گے خلیفہ بلا فصل کیسے ہوئے؟ ووٹ سے تعین ہوتی ہے نبوت اور نبوت کی خلافت کہ ابھی آپ ہم بتائیں اکثریت کو. قرآن کی آیت سنو، قرآن کی آیت سنو، قرآن کی آیت سنو، قرآن سنو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا. قرآن جب پڑھا جاتا ہے آپ ساکت ہو جایا کریں. قرآن فرماتا ہے لا يستوي الخبيث والطيب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، حالانکہ آپ کو تعجب ہوتی خبیث کی کثرت سے. خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے. خبیث دنیا میں زیادہ ہوتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے خبیث اتنے کیوں زیادہ، لیکن طیب ہوتا ہے، خبیث ہوتا ہے. خدا حافظ آپ کا. ہاں یہ کوئی دلیل ہوتا ہے نا. اگر عزیزو سنو ایک منٹ فاروقی صاحب، اگر ان کے پاس یہ تیاری کر کے آئے ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی دلیل ہوتی ہے قرآن سنت، یہ تو ان کے پاس ہے نہیں. 12 مہینے تیار ہوتے ہیں، 12 مہینے تیار. چپ کرو. اگر وہ ہوتا تو پیش کرتے، نہیں ہے تو تبھی تم نے کہا کہ ہم زیادہ ہیں آپ کم ہیں، ہم 2 کروڑ ہیں آپ 1 کروڑ ہے. ٹھیک ہے اب بات سنیں گے. ساری باتیں اپنی جگہ، آپ صرف خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت کر دیجیے. میں نے ثابت کر دیا. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ بھلے اخلفنی فی قومی. یہ حدیث اپنی جگہ بے شک سرآنکھوں پہ مانتے ہیں. قرآن سے سنت سے خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتی تو اس کے علاوہ میرے پاس نہیں. اگر قرآن تمہیں منظور نہیں، سنت تمہیں منظور نہیں، یہ ثابت کر دینا کہ سیدنا ابو بکر دیکھو خلیفہ بلا فصل کیسے ہوں گے. جس طرح صدیق اکبر نے خلافت کی وہ خلیفہ بلا فصل ہوئے، لیکن آپ اس چیز کو نہیں مانتے. سیدنا علی خلیفہ بلا فصل اس لیے ہوں گے جب اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، وہ جانشین نہیں ہے، جانشین نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے خلافت کی، حضرت عمر نے خلافت کی، حضرت عثمان نے حکومت کی بات کر رہے ہو، جانشینی کی بات نہیں کر رہے، تم حکومت کی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے ابھی بھی جو بائیڈن کی حکومت ہے، ابھی بھی جو بائیڈن کی حکومت ہے بھائی، جو بائیڈن کی حکومت پوری دنیا پر، ٹھیک ہے نا. مودی ہندوستان میں حکومت ہے اس کی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ. تم حکومت کی بات کر رہے ہو، ہم کہہ رہے ہیں کہ شرعی جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا، اس دو مختلف چیزوں کی بات کر رہے ہیں. تو آپ جو ہے نا، ہم جو ہے وہ
ہم جو ہیں کسی چیز کی بات کر رہے ہیں، آپ کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں. بہرحال خدا آپ کو جزائے خیر دے. اب عبد الجبار عمری، پہلی عمری صاحب عبد الجبار عمری، میرا بات سنو، پہلا اپنا نام چینج کرو، تمہارا نام غلط ہے. تمہارا نام عمری ہونا چاہیے یا ابو بکری ہونی چاہیے. ابو بکری ایک چیز اچھا سمے آپ کے لیے مناسب ہے. یہ اپنا نام رکھو. پھر ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. یہ چیلوں کو بیچتے ہو، یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے آپ کے لیے. اچھا میرے محترم ناظرین، اب کوئی کال لیتے ہیں. وہ کپ کپی والا بھی جو ہے نا، وہ بھی جو ہے وہ غائب ہے. ٹائم بھی بہت ہو گیا نا، 6 گھنٹے ہو گئے، 6 گھنٹے ہو گئے. ایک کال لے لیتے ہیں بھائی. اوکے جناب بات کرو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے میرے ساتھ بھائی؟ عامر بول رہا ہوں گجرات سے بھائی، پاکستان سے. عامر صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں بھائی. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اچھا میرے نا 2 سے 3 کویسچن آپ سے. میری 2 سے 3 دفعہ پہلے بھی آپ سے بات ہو چکی ہوئی ہے. اوکے مجھے یاد ہے نہیں ہے آپ کی کال، لیکن بہرحال آپ حکم کریں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ آپ کو عزت دے، حکم کریں. اچھا میرا سب سے جو نا پہلا جو کویسچن ہے وہ امامت پہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ امامت پہ یہ کویسچن ہے میرا کہ دیکھیں جس طرح آپ کا آئی تھنک عقیدہ ہے، اب آپ نے ہی بتانا مجھے، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو پہلے 3 خلفاء ہیں ٹھیک ہے، ان کی جو خلافت ہے وہ باطل ہے. جی سر. ٹھیک ہے آپ کے نزدیک، کیونکہ وہ یعنی کہ آپ کے نزدیک جو امام ہے یا خلیفہ ہے ٹھیک ہے، وہ اللہ چنتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہی جو ہے نا، جس طرح نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ کے خاص بندے تھے ٹھیک ہے، اسی طرح کسی خاص بندے کو جو ہے نا جی 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 سر بولتے جائیں. جی اچھا وہ اسی طرح جو ہے نا وہ امام چنتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھا ابھی سنو ہم کیوں کہتے ہیں ابو بکر عمر خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ شرعی نہیں، ان کی خلافت باطل ہے، شرعی نہیں ہے، غیر شرعی ہے. کیونکہ ان کی خلافت پورا نہیں ہوا. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے مجھ سے کوئی بات نسبت دیا نا، میں اپنا موقف ظاہر کروں کہ میرا موقف کیا ہے. چلو تم سوال کرو بات کرو، بسم اللہ. اچھا جی تھینک یو سو مچ. اچھا میرا یہ پورا کویسچن یہ ہے کہ آپ کے نزدیک جو یعنی کہ شورا بنی ہے ٹھیک ہے، مختلف صحابہ کی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ شورا یا امت جو ہے نا امام کو چن ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہے منجانب ہے امام. میرا بھی یہی عقیدہ ہے ٹھیک ہے، اور میں بھی یہی عقیدہ رکھتا ہوں. لیکن اگر آپ کے نزدیک دیکھا جائے تو چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، ان کو بھی تو شورا نے ہی چنا تھا نا. اگر اس عقیدے کے اوپر آئے نا ٹھیک ہے، ہاں اس عقیدے کے اوپر آئے ٹھیک ہے. جی شورا کہاں تھا؟ شورا نہیں تھا. میں ویسے ایک کویسچن کر رہا ہوں ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے سر بتایا نا. ٹھیک ہے، میرا یہ کویسچن ہے کہ اگر وہ مختلف صحابہ نے حضرت علی کو چنا ٹھیک ہے، تو وہ بھی تو میرے منہ میں ہاتھ، وہ بھی تو یعنی کہ خلافت جو نا وہ باطل ہی ہوئی نا آپ کے نظریے کے نزدیک، کیونکہ وہ تو امت نے چنا حضرت علی کو. اس پہ آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا. سن لو عزیز میرے بھائی، سن لو اچھی طرح سے، ہمارا موقف اچھی طرح سے جان لو، پھر اگر وہ غلط ہے یا صحیح ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے وہ الگ بات. دیکھیں ہم ابو بکر عمر کی خلافت کو اور عثمان کی خلافت کو اس لیے باطل سمجھتے ہیں کہ ان کی خلافت کے شرعی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی وہ مسلمان کی قیادت کریں، مسلمان کے امام ہوں، مسلمان کی حکومتی سیاسی اور مذہبی پیشوا ہوں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی کرکٹ کا بھی ٹیم بھی ہے نا، تو اگر کوئی کرکٹ ٹیم میں شامل ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ضوابط ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک بورڈ ہوگا، کچھ ہوگا، اس کو ٹیم میں داخل کر دیں گے نا. اگر کوئی کالج کا بھی کرکٹ ٹیم ہے، ہر ایک تو نہیں ایسے کہ ہر ایک جا کے ٹیم میں داخل ہو جائے. وہاں پہ وہ ایک قاعدہ ہوتا ہے، کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، اس کے روح سے لوگ داخل ہوتے ہیں. کرکٹ ٹیم کا کیپٹن کون ہے؟ وہ کوئی قانونی طریقے سے بن سکتا ہے، کوئی غیر قانونی بدماشی کے ذریعے بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس کے کیپٹن شپ اسی کے صحیح ہوگی جس کی کیپٹنسی قواعد و ضوابط کے طور پہ آئی ہے. تو ابو بکر عمر اور عثمان کی خلافت کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں موجود ہے کہ یہ ان کو پیشوا ہونے کا حق ہے، نہ سنت میں ایسی کوئی دلیل ہے. بلکہ سنت میں ان کی امامت کی بطلان کے دلائل بہت زیادہ آپ ہی کتب سے، وہ میں نے کچھ عرصے پہلے پیش کیے تھے سورہ حجرات وغیرہ میں، کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے وارن کیا اپنی امت کو کہ ان کی خلافت باطل ہے. تو یہ ابو بکر عمر کی خلافت کو ہم اس لیے باطل سمجھتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ ابو بکر عمر کی خلافت شورا سے بنی ہے. ان کی خلافت کب شورا بولتے ہیں؟ مشورہ کرنے سے. مشورہ نہیں ہوئی ہے. ابو بکر کی خلافت پہ کوئی مشورہ نہیں ہوا، کوئی مشورہ نہیں ہوا. بالکل ابو بکر کی خلافت صرف عمر نے اس سے بیعت کی، دوسرے لوگوں نے پھر اس سے جا کر بیعت کیا. مشورہ نہیں ہوا اس کی خلافت. کئی تاریخ میں موجود نہیں ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور بس دوسرے صحابہ سب نے مل کر وہاں پہ مشورہ کیا اور پھر ابو بکر کو انہوں نے چنا ہو. یہ جھوٹ ہے، تہمت ہے، بہتان ہے.
عمر کی خلافت پہ کوئی شورا نہیں ہوا ہے، کیونکہ عمر صرف ابو بکر کی وصیت سے، اس کی تعیین سے خلیفہ بنا۔ عثمان کیسے خلیفہ بنا؟ وہاں پہ 6 کمیٹی، 6 ممبر ایک مجلس بنا تھا، عمر نے بنایا تھا، اور سب لوگوں کو وہاں سے محروم کیا تھا، اور اس نے اس کمیٹی کا اسٹرکچر بھی ایسے ہی بنایا تھا کہ اس میں سے ضرور عثمان خلیفہ بنے، کسی اور شخص کے خلیفہ بننے کی احتمال ہی نہ ہو، ووٹنگ سسٹم ایسا اس نے رکھا۔ تو یہاں پہ کسی کے ساتھ وہاں پہ شورا مشورہ کسی کا نہیں ہوا تھا۔ اچھا، جہاں تک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا تعلق ہے، ہم نہیں کہتے بھائی، آپ ہمارا موقف سمجھ لیں، ہم نہیں کہتے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام عثمان کے مرنے کے بعد وہ خلیفہ بنے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں، فوراً بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی ذمہ داریاں امت کی کس کے کندھوں پر ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے کندھوں پر، اور وہ خلیفہ بلا فصل ہے اسی دن سے، جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، چاہے امت مانے چاہے کوئی نہ مانے، کیونکہ اللہ نے جب ان کو خلیفہ بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلیفہ بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طاعت واجب کی، امت قبول بھی نہ کرے، حکومت کسی اور کو دے دے، تو امت گناہگار ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی جانشینی پر کوئی وہاں پر کوئی عیب نہیں۔ جی ہاں، حکومت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اہل لوگ بھی سنبھال سکتے ہیں، نا اہل لوگ بھی سنبھال سکتے ہیں۔ حکومت ایک دنیائی عہدہ ہے، اگر وہ شرعی لحاظ سے جو اہل لوگ ہیں، حکومت ان کے ہاتھ میں ہو تو ان کی حکومت شرعی ہے، اگر حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جن کو اللہ رسول نے حکومت کرنے کا حق نہیں دیا تو حکومت غیر شرعی۔ تو لذا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت و امامت اس وقت عثمان کے مرنے کے بعد شروع نہیں ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں انہوں نے ان کو اپنا خلیفہ معین کیا تھا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عثمان اور عمر ابو بکر کے بعد جب عثمان کو صحابہ نے قتل کیا تھا، تو اس وقت اس کے بعد لوگوں نے، آپ کہتے ہیں وہاں پہ شورا ہوا تھا، شورا بولتے ہیں مشورہ ہونے کو، لوگوں نے، شاید کچھ لوگوں نے مشورہ کیا ہو، لیکن بہت یعنی سب لوگوں نے اجماع کیا تھا کہ ہم صرف امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کریں گے۔ لوگوں نے بیعت کیا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے قبول کیا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم نہیں کہتے ان کی لیجیٹیمیسی، ان کی مشروعیت، ان کی شرعیت ان کی بیعت سے ہے۔ اگر لوگ عثمان کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت نہ کرتے، جا کے معاویہ سے بیعت کرتے، عمرو بن عاص سے کرتے، عبداللہ ابن عمر سے کرتے، پھر بھی امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ برحق تھے، خلافت ان کی تھی۔ خلافت کا کیا مطلب؟ خلافت کا نہ شرعی لحاظ سے، یاد رکھو، نہ شرعی لحاظ سے خلافت کے معنی ہیں حکومت، نہ لغوی لحاظ سے معنی ہے اس کی حکومت کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خلافت سے حکومت سے مراد لیتے ہیں خلافت، یہ اس کے معنی نہیں ہے۔ خلافت یعنی جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی جانب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، امت قبول کرے یا نہ کرے، جیسے پیغمبر، لوگ دنیا والے انکار کریں کہ یہ پیغمبر نہیں، جھوٹے ہیں، ان کی نبوت پہ ایک ذرہ فرق نہیں آتا، اسی طرح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو حکومت ملے یا نہ ملے وہ خلیفہ ہیں، کیونکہ خلیفے کا مطلب حکومت نہیں ہے بھائی۔ اور جب لوگوں نے ان سے بیعت کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی جو ہے ان کو حکومت کرنے کی مشروعیت ملی ہے، شرعی لحاظ سے اب اس کے پاس دستاویز ملا ہے، نہیں، شرعی لحاظ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی حکومت کرنے کا اور ان کو حکمران بنایا تھا، لیکن ابھی عملی طور پر معاشرے میں، سیاسی طور پر معاشرے نے ان کی حکمرانی کو قبول کیا ہے، تو ابھی جو ہے حکومت ان کے ہاتھ میں آئی ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ چھوٹی سی جی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، بالکل سمجھ آ گئی میں وہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے جو ہے نا وہ جتنا یعنی کہ آبزرو کیا ہے شیعہ عالم دین سے، کہ کیونکہ میں مجالس بھی جو ہے نا وہ اٹینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مجالس کے اندر جو ہے نا موسٹلی جو علماء کرام ہے ان کا عقیدہ یہی ہے، آپ کا بھی عقیدہ، آپ کی جو باتوں سے مجھے یہی ظاہر ہوا ہے کہ وہ تو میرا بھی جو عقیدہ یہی ہے کہ جو حضرت علی جو ہے نا وہ صحابہ میں سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے، میرا عقیدہ یہی ہے۔ لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یعنی کہ آپ کے نزدیک جو نا وہ امت، وہ پھر وہی بات ہوگی نا کہ امت نے ہی چنا، ٹھیک ہے، میں تو امام مانتا ہوں حضرت علی کو پہلا امام مانتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا، کہتے ہیں امت نے چنا، امت دیکھیں، پوری دنیا والے دیکھیں، پوری دنیا والے آ کے کہہ دیں کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، سب مرتد ہو جائیں، ان کی نبوت پہ ذرہ برابر اللہ جانتا ہے، ایک گرام، ایک ملی گرام، ایک ملی میٹر ان کے نبوت پہ خدشہ نہیں آتا، کچھ بھی، پوری دنیا کہہ دیں کہ اللہ نہیں ہے، اللہ میاں نہیں ہے، سب ایتھیسٹ بن جائے، اللہ کی الوہیت پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح جس کو اللہ نے جانشین رسول بنایا ہے،
دنیا والے اس کی بیعت کریں یا نہ کریں، وہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حکومت اس کے پاس ہو یا نہ ہو، وہ امام ہے، وہ خلیفہ ہے. آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ آئی، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ خلافت یعنی حکومت، خلافت حکومت، خلافت حکومت. اور بھائی خلافت کا مطلب حکومت نہیں ہے، خلافت کا مطلب شرعان اللہ لفظاً حکومت نہیں ہے. جانشین، مجھے سمجھ آ گیا سر. اچھا سیکنڈ جو میرا کویسچن ہے کہ میں نے آپ کی کئی ویڈیوز کو دیکھا ہے، میں نے ویسے نا آپ کو ہر ہفتے جو نا وہ میں سنتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے ٹک ٹاک پہ بھی، یوٹیوب کے اوپر بھی، فیس بک کے اوپر بھی. مجھے ایک بات بتائیں، میری باتوں کو سنتے ہو تو یاد یہ آپ کے جو مخالف، آپ کے علماء جو ہیں مصری صاحب وغیرہ کیوں نہیں آتے گفتگو کرنے کے لیے؟